السلام علیکم۔ دور جدید میں مسلمانوں نے اسلام کے نام پر جو سرگرمیاں دکھائی ہیں اور جو ایکٹیویزم انہوں نے پیش کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا ایکٹیویزم شاید کبھی کسی گروہ نے نہیں اس کا مظاہرہ کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس تمام تر سرگرمی کا جو ہدف چیز بنی رہی ہے، جو چیز اس کا ہدف بنی رہی ہے، وہ تمام تر کچھ ظاہری اور خارجی چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں نے اگر نشانہ بنایا تو فرد کے ظاہری حلیے کو نشانہ بنایا، کچھ ظاہری اعمال کو نشانہ بنایا، اور بڑی تبدیلیاں اس پہلو سے کی ہیں۔ مسلمانوں نے اگر نشانہ بنایا تو مثال کے طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کو یا خلافت راشدہ کے احیاء کو یا مسلمانوں کے عالمی غلبے کو نشانہ بنایا۔ اور اس پورے عمل میں شاید جو چیز سب سے زیادہ فراموش ہوئی ہے وہ تاریخی پہلو سے بھی اور وہ قرآن مجید کے پہلو سے بھی یہ تھی کہ جس چیز کو ہم خلافت راشدہ مثال کے طور پر کہتے ہیں، وہ اصل میں کیا تھی؟ وہ کوئی نظام نہیں تھا، وہ اعلیٰ ترین انسانوں کے اقتدار میں آنے کا نام تھا۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسی بلند پایہ شخصیات کے اقتدار میں آنے کا نام تھا۔ وہ صحابہ کرام جیسے اعلیٰ ترین اخلاقی انسانوں کا معاشرے میں اکثریت میں ہو جانے کا نام تھا۔ اور قرآن مجید کے پہلو سے جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید تو اعلیٰ ترین ایمان والے ربانی خدا پرست اور اعلیٰ ترین اخلاق والے انسان پیدا کر رہا ہے۔ یہ انسان جب پیدا ہوئے تو یہ صحابہ کرام کی شکل میں دنیا نے دیکھے۔ تو ہم ان حقائق کو بھول کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا مذہبی ایکٹیویزم کریٹ کیا ہے، تو باعتبار نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاصل صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ذلت، مغلوبیت، ترقی، ہر چیز وہی ہے جو پہلے تھی۔ اقوام عالم میں جو ہمارا مقام ہے سب جانتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہی جو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں اب عرض کیا ہے کہ اعلیٰ ترین اخلاقی انسان پیدا کیے جائیں، صحابہ کرام جیسے لوگ پیدا کیے جائیں۔ یہ اصل ہدف ہونا چاہیے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کا بہترین وقت رمضان ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس پہلو سے آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جس پہلو سے میں توجہ دلا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید واقعی یہ بات کہہ رہا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب قرآن کا مطلوب انسان کا مطالعہ کر لیں، جس میں ان ساری آیات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ پہ انکشاف ہوگا کہ جو قرآن مجید بالکل واضح ترین انداز میں کہہ رہا ہے، جس پہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، جس میں وہ گارنٹی کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور جس کے نتیجے میں وہ بالواسطہ طور پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ دنیا میں بھی غلبہ اقتدار حاصل ہوگا، وہ یہی اعلیٰ ترین کردار ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم میں ناپید ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس کردار کو میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔